نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی اس وقت ہم میدان بدر میں موجود ہیں۔ یہ وہ میدان ہے کہ جس میں اسلام کی سب سے پہلی عظیم و شان جنگ لڑی گئی، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس دن کو اللہ نے قرآن میں فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق والا دن کہلوایا ہے۔ اور وہ سامنے مسجد عریش ہے۔ اس مسجد عریش کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے، سے جب کافروں کی جماعت کو بھی دیکھا تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا۔ وہ چھپر سے مراد ایک آپ کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا جہاں آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے وہ دعائیں مانگی تھیں، کیونکہ صحابہ کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور صحابہ کے پاس 7 تلواریں تھیں، کافروں کے پاس 300 تلواریں تھیں۔ صحابہ کے پاس 60 نیزے تھے اور کافروں کے پاس 700 نیزے تھے۔ صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے اور کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ صحابہ کے پاس 60 اونٹ تھے اور ان کے پاس کفار کے پاس 700 اونٹ تھے، اور یہ بیچارے کسی کے پاس جوتی نہیں، کسی کے پاس پورا کپڑا نہیں، اور یہ فاقے کی حالت میں رمضان تھا، 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور صحابہ جو تھے قسمہ پرسی کے عالم میں یہاں پر تشریف لائے تھے۔ تو لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ صحابہ 313 ان کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول تھا، اور کافروں کے ساتھ لات اور عزا تھا، اللہ اس کا رسول نہیں تھا۔ یہ ایسا فرق تھا کہ اس فرق نے اس دن کو یوم فرقان قرار دیا کہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن حق اور باطل کو اللہ نے جدا کر دیا کہ جس کے ساتھ میں ہوں گا میرا حبیب ہوگا وہی حق پر ہے، جس کے ساتھ میں نہیں میرا حبیب نہیں، چاہے دنیا کی پوری طاقت اس کے پاس ہے تو وہ حق پر نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی فتح نہیں پا سکتا۔ تو اس میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھا تو یہ وہ مسجد عریش تھی جہاں پر اللہ کے نبی چھپر بنایا گیا، اور پھر اللہ کے نبی ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اور اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ جب اوپر کو اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر جاتی تھی۔ تو اور بار بار اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو جملہ کسی امت کے نبی نے کسی امتی کے لیے نہیں کہا، ایسا جملہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت کے لیے فرمایا کہ یا اللہ آج یہ 313 جو میری 12 13 15 سالہ محنت کا خلاصہ ہے، یا اللہ اگر یہ 313 آج ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا جملہ صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے بولا کہ کسی نبی نے اپنے کسی امتی کے لیے نہیں فرمایا، اتنی بڑی اللہ کے نبی نے بات فرمائی۔ تو ابو بکر جو ہے وہ باہر پہرا دے رہے تھے، اللہ کے نبی کا یہ تڑپنا، یہ رونا، یہ آہوزاری، یہ بے قراری دیکھی تو ایک دم ابو بکر اندر تشریف لائے اور پیچھے سے اللہ کے نبی کو یوں اپنے سینے سے لگا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیں، اب اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تو جب صبح ہوئی، دونوں طرف سے میدان آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ مدد فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک ہوا کا بھگولا سا اس نے مٹی اڑائی۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جبرائیل 500 فرشتے لے کر تمہاری مدد کے لیے زمین پر آ گیا۔ پھر دوبارہ ایک ہوا کا بھگولا اٹھا، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میکائیل ہے جو 500 فرشتے لے کے تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب 1000 کافر ہے، 1000 بھیج رہا ہوں، یہ تھوڑے ہوں تو 2000 بھیجوں گا، 3000 بھیجوں گا، یہ بھی تھوڑے ہوں تو 5000 بھیجوں گا، اور آخر میں تو اللہ نے انتہا فرما دی کہ میرے حبیب 1000 3000 5000 فرشتے ہیں مخلوق، اب میں تیری مدد کے لیے میں خود اللہ آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے پھر اس میدان میں یہ فتح فرمائی کہ اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے کفار کو، اور 313 میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں سے کفار میں سے 70 بڑے بڑے صحابہ مردار ہوئے اور 70 بڑے دی ہوئے تھے۔ اور یہ وہ کنواں ہے اگر دکھائے بھائی کہ جس میں سارے کفاروں کو ڈالا گیا تھا، اور اس کے اندر ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، اور بڑے بڑے کافر جو تھے ان کو ان کنویں میں ڈالا گیا، اور اوپر پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کے کچھ باتیں بھی بیان فرمائی تھی۔ تو یہ اللہ نے اس بنیاد پر فتح نصیب فرمائی کہ صحابہ جو تھے اللہ اس کے رسول کے نام پر کٹنا مرنا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو لہٰذا آج کا دن ہمارے لیے یہ پیغام بھی اللہ اس کے رسول کے نام پر قربانی دیں تو اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔